نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ 6 اذکار جو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ شیخ عبدالرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے مطابق مطالعہ کرتا رہتا تھا کہ میں کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 اذکار ہیں۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ غم اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں، اور ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایسا کام کہ جس سے جو ہے نا ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں اس میں 6 اذکار کا ہم یہاں پہ جو ہمیں ذکر ملتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ پہلا ذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سنن نسائی کتاب نماز میں بھول جانے کے متعلق احکام و مسائل، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی فضیلت۔ حکم حسن، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر سرور چھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ کا رب تعالی فرماتا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ تو سبحان اللہ، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی چھوٹا، سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد۔ دوسرا ذکر، کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ السلسلۃ الصحیحہ رقم 1600، المجموع اوساط الطبرانی۔ تیسرا ذکر، اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں استغفر اللہ میں بہت سارے استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، اس کے علاوہ اللہم اغفر لی، اور بہت سارے استغفار ہیں جس میں سے آپ سب سے چھوٹا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ تیسرا ذکر، یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ذکر بولی بصری سنت بنتا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الضواب یا ذا الجلال والاکرام، الراوی انس بن مالک صحیح البنمانی من صحیح ترمذی، رقم الحدیث 3525۔ جامع ترمذی کتاب مسنون ادعیاء و اذکار کے بیان میں باب قول، اے زندہ قائم رکھنے والے، اور لازم پکڑ لو تم یا ذا الجلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ ازو مطلب کثرت سے پڑھو، اسے لازم پکڑو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کیا کہا ہے، اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذا الجلال کے معنی بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی، والاکرام کے معنی ہے اپنے اولیاء کے اکرام و تکریم کے مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچیے اگر دن میں آپ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام،
ضرور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا، سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام، اور آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ چوتھا ذکر، اچھا آپ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مانگنا ہے، اور ہمیں یا ذا الجلال والاکرام کی بھی تسبیح پڑھنی ہے۔ چوتھا ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے، اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس ذکر پر مداوت فرمائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں صلاۃ پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سنن ترمذی 3581۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بھی تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پانچواں ذکر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غم و فکر کو بھگانے، خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، سنن ترمذی 3505۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، پریشانی کی حالت میں جب بھی پریشان ہو فوراً پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، جیسے آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی دعا قبول فرمائی، یا اللہ تو ہماری بھی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بھی تکلیفوں کو دور کر دے، اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ ہماری پریشانی تکلیفوں کو بھی دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھٹا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کتاب اخلاق و آداب سے متعلق احکام و مسائل، باب اللہ کی تسبیحات پڑھنے کا ثواب، حکم صحیح۔ 3809، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تحمید، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہیں، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا بھی ذکر ہو؟ سبحان اللہ۔ ان اذکار سے سبق فائدہ ثمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی انکساری ہوگی اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ جو چھوٹا سا میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کوشش اور توفیق نصیب فرما کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں حاصل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر اور اذکار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. بارك الله في علمك وعملك وأوقاتك. الله حافظ.